ایسا خوشی نہیں دیتا. خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیز ہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ 2 راستے آئیں گے، اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے. ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے. سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی، سب کی مشکل زندگیاں تھیں. تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں نا، قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے وہ برا ہے، اور جس کو برا سمجھتے وہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے. ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں. کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے، کبھی بھی نہیں ہوا. اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا، اگر ان کو 13 سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے. اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر، 10 سال کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے، اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے 23 سال کے بعد، ان کی نبوت کے 23 سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا ہے. کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ اسٹڈی کریں ہمارا انٹلیکٹ کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے تھے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھیں دونوں طرف، وہ کیا چیز تھی کہ 13 15 16 سالوں کے اندر وہی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور دنیا کا سب سے عظیم سیویلائزیشن کیا. صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گئے اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئیں، وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھیں وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئیں، لیکن 100 سال کے بعد پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے، منگولین سیویلائزیشن کا ہی نہیں پتا. انہوں نے تو وہ سیویلائزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سیویلائزیشن تھا، اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج اور ویسٹ آگے بڑھا ہے تو وہ سیویلائزیشن نے جو نالج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹسٹ مسلمانوں نے آگے چھوڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی، یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا، یہ تو میں نے گورنمنٹ کے باہر بنائی ہے. اور دوسری جو یونیورسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب لکھی تھی کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ اسلام کے تھاٹ کو ڈیولپ کریں، ہمارے انٹلیکچوئلز آئیں، وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا. اگر یہی ملک بننا تھا کہ جی ٹاٹا برلا کی جگہ یا شریف اور زرداری نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا. علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے. یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ایک ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے، ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں، PhD کلاسز ہوں، اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے کہ ہمیں انسان بنائیں. ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا. جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں، اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح. ہم آگے پیچھے رہ گئے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا. یعنی وہ، اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں، جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے، اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے. تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی
کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر، نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ، نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا زور لگایا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں. ایک آپ کو اکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمانوں پر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے. دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے. ہم عقل مند جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ، کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے. امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی جب آج سے 120 سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں نکل رہے تھے. جب آپ کے گریجویٹس، جب آپ کی ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ، تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے. ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کچھ کرنے کی. ایک پڑھا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کے اتنے زبردست رزلٹس ہیں ملکان یونیورسٹی کے، اور انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں. پہلے تو سال سٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بالکل ملک مقروض تھا. اور میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مقروض کیسے تھا، یعنی آپ کو سٹیٹسٹکلی پتہ چلے کہ ملک کے حالات کیا تھے. جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے. ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی، بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی. کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا. جب روپے نے گرنا تھا تو سب کچھ سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے 155 یا 160 پہ پہنچا ہے. تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. امپورٹ سب کچھ، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ، باہر سے دالیں، گھی، جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو ایفیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے. تو روپیہ اگر، کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں تھے، تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا، ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی، ہم بچ گئے. تو آج ذرا 2.5 سال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے نون لیگ کے 2.5 سال میں انہوں نے کتنا قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سال میں قرضوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں؟ 3.2 ٹریلین، 6.2 ٹریلین، یعنی دگنے سے زیادہ. 6.2 ٹریلین ہم نے واپس کیا، انہوں نے اسی ٹائم میں 3 ٹریلین واپس کیا. سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کیے ہیں، انہوں نے آرام سے انہوں نے اپنے 2.5 سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھی؟ لون پلس انٹرسٹ 20 ٹریلین، 20,000 ارب. ہم نے ابھی تک کتنی کی ہے؟ 35,000 ارب. سو اس کا ہوتا کیا ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ قرضے واپس کرتے ہیں، پیسے ہی نہیں ہوتے اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے، ہسپتالوں پہ، سڑکوں پہ. تو یہ تو ہم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا ہے، ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 1، اب ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے؟ ویلتھ کریشن سے. ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں. مثلا لاہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں، نیا شہر. اس کے اندر ٹریلینز کی یعنی کئی ہزار ارب روپے کی اس کے اندر ویلتھ جنریشن ہوگی. ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ایک کراچی میں بنڈل آئلینڈ ہے، بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں. جس وقت ابھی سندھ حکومت ہمیں کسی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی، لیکن
بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس, ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا. پھر ہم نے لاہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے, بزنس ڈسٹرکٹ. ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اس سے 6,000 ارب روپے کی ویلتھ جنریشن ہوگی. پھر 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں 50 سال کے بعد, بادشاہ ڈیم اور ممن ڈیم. 50 سال کے بعد یہ 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. یہ ویلتھ جنریٹ کریں گی, سر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ہماری. سارا جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک کینال کا, یہاں چیف منسٹر صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں, اس سے کم از کم کوئی 3 لاکھ ایکڑ ڈی آئی خان کے اندر زمین کاشت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے تو بڑی ڈیمز, تو وہ ان سے ویلتھ جنریشن ہوگی. پھر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے, وہ اس وقت ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے ہم وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں, اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا, ان کے لیے آسانیاں کی, اپنے لو کاسٹ گھر بنا رہے ہیں, افورڈیبل ہاؤسنگ لوگوں کے لیے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹری چلتی ہے, روزگار بھی ملتا ہے, ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے. اور پھر جو اگلی چیز ہے ٹورزم. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو اکیلی ٹورزم پاکستان کو اتنا پیسہ لا سکتی ہے فورن ایکسچینج میں, جو ہمارا یہ جو سارے مسئلے ہیں فورن ریزروز کے, یہ سب ختم ہو سکتے ہیں. اور ٹورزم جو اس وقت اندرونی ٹورزم ہے, ڈومیسٹک ٹورزم ہے, وہ پاکستان میں ٹیک آف کر گئی ہے. اب سوات میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی ٹورزم ایک پچھلے 2 سالوں میں آئی ہے. کورونا کے باوجود کبھی پاکستان میں اتنی ٹورزم نہیں آئی. اور پہلے تو صرف گرمیوں میں آتی تھی, اب گرمیوں اور سردیوں میں ٹورزم ہے. اس لیے یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں ہاسپٹیلٹی کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, کیونکہ ٹورزم میں ان پہاڑی علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں اتنا روزگار ملے گا لوگوں کو. ان کو جانا نہیں, لوگ جاتے ہیں باہر, کوئی کراچی جاتا ہے, کوئی دبئی, کوئی سعودی عربیہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جب یہ ٹورزم ٹیک آف ہو گئی, یہ سارے علاقے کے اندر لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا, کیونکہ جو وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پاکستان تو کوئی میرے خیال میں 1 یا 2-3 ملین ڈالر بھی نہیں جنریٹ کرتا ٹورزم سے. ملیشیا جس کی صرف سی ٹورزم ہے 20 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے, 20 ارب ڈالر. ہماری ایکسپورٹس 25-26 ارب ڈالر ہے, تو صرف ٹورزم سے. پھر ترکی 40 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے. سوئٹزرلینڈ 2 فگرز آتی ہیں, 60 ارب سے 80 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ, ہمارا جو شمالی علاقے ہیں ناردرن ایریاز, وہ آدھے ہیں سوئٹزرلینڈ سے, سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز سے, دگنا ہے سوئٹزرلینڈ کا سائز. تو ہم اگر اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں, مجھے ایک آسٹریلین نے آ کے کہا کہ جو اسکیئنگ یہاں ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے, وہ کہتا ہے اس دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی اسکیئنگ. اور اسکیئنگ کے اوپر ہی سارا جو سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بنتا ہے اسکیئنگ کے اوپر ہے. تو ہم صرف ٹورزم کو اب ہم پورا زور لگانے لگے ہیں ٹورزم پہ, اور انشاءاللہ اس کو پوری طرح. اور یہ جو آپ نے ملاکنڈ میں کورسز آف ہاسپٹیلٹی کے رکھے, زبردست کام کیا آپ نے, بیکاز یہ فیوچر ہے اب آگے. پھر جو انڈسٹریلائزیشن, دیکھیں ملک کبھی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا. سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی. سمپل ہے نا, ایک دکان ہے, ایک دکان آٹا بیچتی ہے, دوسری دکان کمپیوٹر بیچتی ہے. اب سوچو اس کی کیا آمدنی ہے اور اس کی کیا آمدنی ہے. اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے, جب وہ نالج بیسڈ اکانومی بنا دیتا ہے, اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے. ملیشیا, جب مہاتر محمد ملیشیا میں آئے ارلی 80s میں, تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن, یہ 2 ایکسپورٹس تھیں اس کی. اس نے آ کے الیکٹرانکس کی پہلے کاٹیج انڈسٹری بنائی, اور وہ آہستہ آہستہ
वही कॉटेज इंडस्ट्री पूरी उनकी इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री बन गई। $80 अरब सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स थी। तो आगे हमने जो जाना है, हमने टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन लेके और अपनी इंडस्ट्री को अब हमने पहली दफ़ा, ये 1950s में हमारी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, बदकिस्मती से 70s में नेशनलाइज कर दी, वो सारा कुछ रुक गया। अब हम उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री उठा रहा है। आखिर में मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, देखें, अल्लाह ने इस मुल्क को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। इसमें अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि मैं हैरान हूं कि लोगों को पता ही नहीं क्या नेमतें दी अल्लाह ने। कोई भी नेमत यहां है ही नहीं जो कि हमारे पास नहीं है अल्लाह की। सिर्फ मसला ये है कि हमने अपने अब माइंड चेंज करने हैं। जब मैं कहता हूं ना नया पाकिस्तान, नई सोच चाहिए हमें। वही जो पुरानी घिटी पसी तरीके हमने इख्तियार किए हुए, जो एक और चीज में मिस कर गया, एग्रीकल्चर, इसमें हमारी सारी पुरानी टेक्निक्स हैं। अभी बड़ी अच्छी आपने बात की जैतून की। आप सोचे हम पता नहीं कोई $3 अरब का तेल बाहर से, एडिबल ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा जैतून उगा सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट को बनाया कनाडा से, उसने कहा कि जो सारा दरियाए सिंध का जो राइट साइड है, उससे बेहतर जैतून उगाने की कोई जगह ही नहीं है। और उसकी कितनी यानी वैल्यू एड जैतून का, जो आप अगर सिर्फ हम एक्सपोर्ट उसकी शुरू कर दें, और यहां पहले तो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यानी ऐसा दरख्त है जो कम बारिश पे मुश्किल जगह पे उग जाता है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा जैतून के ऊपर लेके आ रहे हैं। फिर एक एवोकाडो है, मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूं, जो सबसे महंगी सब्जी गिनी जाती है उसको एवोकाडो कहते हैं। इतना बेहतर उगता है हमारे मुल्क में। मैंने अपने इस्लामाबाद में घर में लगाए हैं, वो सर जबरदस्त किस्म के एवोकाडोज हो गए, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं सिर्फ आपको ये समझा, थोड़ी जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। वो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको जरूरत पड़ती है तो फिर इंसान के अंदर बड़ी सलाहियत दिया अल्लाह ने, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके ऊपर सिर्फ, और इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते अब एक नई पॉलिसी लेके आ रहा हूं, वो जब मैं अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक नई सोच लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की सोच। और यही सेक्टर इंशाल्लाह में अकेला सेक्टर भी उठा सकता है। तो मैं आखिर में फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूं और इंशाल्लाह फिर भी आपके पास आऊंगा। शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।